بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عمران ریاض خان کی لیٹسٹ ویڈیو، جس میں عام ترین انکشافات تھے اور یقینی طور پر وہ چونکا دینے والے انکشافات تھے۔ آئیے پہلے ان کو سنتے ہیں، پھر ان پر بات کرتے ہیں۔ ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن صاحب پر۔ رؤف حسن صاحب بہت بولڈ بات چیت کر رہے ہیں آج کل، اور سوشل میڈیا ہو یا پریس کانفرنس ہو یا ٹاک شوز ہوں، وہ ان کے اندر جا کر بہت کھل کر بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر چلنے والے نظام پر، ہونے والی ناانصافیوں پر، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ جس انداز میں بیان کر رہے ہیں وہ خاصا ٹف ہے پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے۔ ان کے اوپر ایک بڑا خطرناک حملہ ہوا ہے۔ بظاہر جو لوگ حملہ کرنے والے تھے، اس حوالے سے جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی یہ GNN نیوز کے باہر یہ حملہ ہوا ہے۔ میں یہاں کام کرتا رہا ہوں اور اس دفتر میں بھی میں پروگرامز کرنے کے لیے جاتا رہا ہوں، اور اس دفتر کے باہر نیچے اچھا خاصا رش ہوتا ہے پارکنگ ایریا میں۔ یہاں پہ ساتھ ہی وہ گورمے کی بیکری بھی ہے، اور یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا بالکل میرے سامنے والا روم ہوتا تھا، اور یہاں پہ اسٹوڈیو بھی ہمارا تقریباً قریب تھا۔ تو وہاں پروگرام کرنے کے لیے پہنچے رؤف حسن صاحب، اور پروگرام کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو 4 خواجہ سراؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب جب انہوں نے حملہ کیا تو ویڈیو ساری دنیا نے دیکھ لی، اس کے اندر نظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک دم آئے اور انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا، کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ رؤف حسن صاحب سیدھا اپنے رستے جا رہے تھے اور ان کو آ کر پکڑ لیا، ایک نے گریبان سے پکڑ لیا، پیچھے سے باقی بھی آ گئے، وہ مارنا شروع ہو گئے، اور رؤف حسن صاحب کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایکچولی ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور پھر چادر کے اندر سے نکال کے ایک تیز دھار آلہ، جس کے بارے میں وہاں پڑا ہوا ایک بلیڈ بھی دکھایا گیا کہ اس سے مارا ہے، اور بلیڈ چلانے والا یا مارنے والا بڑا ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے، عام آدمی یہ کر نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلیڈ کافی تیز آلہ ہے، اس کو پکڑنا اور اس کو چلانا، اس سے مارنا ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں کچھ جیب کترے ہوا کرتے تھے، وہ اس کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ بلیڈ کو کیسے چلاتے ہیں، یا بہت پرانے زمانے کے اندر کچھ جو خطرناک لوگ ہوتے تھے، جرائم پیشہ لوگ ہوتے تھے، تو وہ بلیڈ کو چلانا جانتے تھے۔ بہرحال وہاں پہ ایک بلیڈ دکھایا یعنی شاہدین نے، انہوں نے کہا جی اس سے حملہ کیا گیا ہے، اور ان کا جو حملہ ہے وہ اس انداز میں کیا گیا کہ ان کو یہاں سے بلیڈ لگا اور یہاں تک آ گیا، اور سارا کا سارا ان کا منہ کٹ گیا ہے، بلکہ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر تک کٹ گئی گال پوری۔ اچھا، رؤف حسن صاحب کو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں نا تو وہ اپنی ویڈیو میں اپنے منہ کو نیچے کی طرف دبا رہے ہیں۔ جب ان کو وہ خسرے یا خواجہ سرا ان کو مار رہے ہیں، ان پہ حملہ آور ہے، تو وہ اپنے آپ کو نیچے کی طرف دبا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بلیڈ مارنے والے نے اپنا کام دکھایا۔ اب بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، اور ایک دو اور لوگوں سے میری بات ہوئی جنہوں نے ویڈیو دیکھی، جو کرائم انویسٹیگیشنز کرتے رہے ہیں پرانے پولیس والے، انہوں نے کہا جی یہ حملہ جو ہے وہ گال کے اوپر نہیں تھا، یہ حملہ ان کے گلے پہ تھا، اور جس انداز میں اس نے بلیڈ مارا ہے ایکچولی وہ ان کی گردن پہ بلیڈ مارنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہاں اس قسم کی سچویشن بن گئی کہ وہ مزاحمت کر رہے تھے، پیچھے ہٹا رہے تھے اپنے آپ کو اور چلا رہے تھے، اور لوگ بھی آس پاس موجود تھے، تو نشانہ خطا ہوا اور یہ سارا ایریا کٹ گیا۔ صرف 2 انچ نیچے خدا نہ خواستہ وہ زخم ہوتا تو وہ جان لیوا بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بہت سارے لوگوں سے میں نے بات چیت کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ اب حملہ آور جو ہے وہ فوری طور پہ فرار ہو گئے، لیکن وہاں پہ ایک آدمی اور موجود تھا، اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ لگاتار اس واقعے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ واقعہ شروع ہونے سے پہلے بھی وہ ویڈیو بنا رہا تھا، اور واقعہ مکمل ہونے تک اس نے ویڈیو بنائی، اور اس کے بعد وہ نکل گیا وہاں سے۔ اور یہ جو خواجہ سرا ہے، یہ وہاں پہ ایک کالے رنگ کی ٹیکسی میں بیٹھے اور یہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ خواجہ سرا تھے یا خواجہ سراؤں کے بیس میں آئے تھے، یہ تو تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا، لیکن سوشل میڈیا پہ آدھی تحقیقات تو پاکستانیوں نے کر دی ہے۔ یعنی خواجہ سرا نارملی چادر پہن کر نہیں گھومتے، وہ اپنا پتلا سا دوپٹہ لے کر گھومتے ہیں، اور جب وہ میک اپ کر کے یا تیار ہو کر نکلتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں، تو وہ اس طرح کی چادریں اوڑھ کے نہیں آتے، نمبر 1۔ نمبر 2، خواجہ سرا نارملی دیکھیں تو جب وہ اپنے کام پہ نکلتے ہیں تو وہ ایسے جینز وغیرہ نہیں پہنتے، جاگرز نہیں پہنتے، بوٹ نہیں پہنتے۔ تو خواجہ سراؤں نے بیچ میں جو ہے وہ جین پہنی ہوئی تھی، بوٹ پہنے ہوئے تھے، اور یہ ان کا چال ڈھال بھی وہ لگ نہیں رہا تھا کہ یہ لوگ خواجہ سرا ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا وہ بھی بیچ میں، لیکن وہ ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرینڈ لوگ ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے رؤف حسن صاحب پر۔ بہرحال یہ ایک بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہے، سوشل میڈیا پہ اس کا سخت رد عمل آ رہا ہے، پاکستان کی میڈیا پہ اس کا
سخت رد عمل آ رہا ہے اور بہت پریشانی ہے پاکستان میں، خاص طور پہ سیاستدانوں میں بہت پریشانی ہے کہ دیکھیں حکومت تو ہمیشہ نہیں رہتی نا. آج اگر پاکستان تحریک انصاف ہاٹ واٹرز میں ہے تو کل نون لیگ نے بھی آنا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی آنا ہے، باقی جماعتوں نے بھی آنا ہے. تو یہ ان کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ قاتلانہ حملے ہونا شروع ہو جائیں، بلیڈز کا استعمال شروع کر دیا جائے. تو یہ بڑا خوفناک ہے. رؤف حسن صاحب نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد ان کو اندر لے گئے شاہد مسعود صاحب، ڈاکٹر کو کال کیا گیا، پھر انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا اور یہ سارا ایریا ان کا کٹا ہوا تھا. ڈاکٹرز نے ان کو سٹچز لگائے ہیں. ابھی میری بیرسٹر سلمان نیازی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 12 ٹانکے ان کو لگے اور ان کو باقاعدہ پوری پٹی ہوئی تھی منہ پہ، اس کے باوجود وہ وی بنا کر وکٹری کا نشان بتا رہے تھے ہسپتال سے. تو ہیں تو وہ اچھی اسپرٹ کے اندر، اور انہوں نے اپنا موقف یہ دیا پولیس کو کہ جی میں اپنا پروگرام کر کے واپس جا رہا تھا، 4 لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا، میرے منہ پر بلیڈ جیسے تیز دار آلے سے کٹ لگا ہے. عمران خان صاحب کا اس کے اوپر موقف آیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، وہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بتانا، لیکن اس سے زیادہ ایک اور موقف آیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کی مذمت کر رہی ہیں، سب اس کو یہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں اس طرح کا حملہ ایک پہلے ہو چکا ہے سمیع ابراہیم صاحب پہ بھی، لیکن خوش قسمتی سے وہ بچ گئے تھے، یعنی وہ فوری طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا. ممکن ہے ان کے اوپر بھی اسی طرح بلیڈ چل جاتے، لیکن سمیع ابراہیم صاحب کے صرف کپڑے پھٹنے تک معاملہ محدود رہا اور وہ بچ گئے. یہی لوگ کل مبینہ طور پہ ایک نیوز کے دفتر کے باہر بھی موجود تھے جہاں رؤف حسن صاحب نے جانا تھا، لیکن پھر ان کا پروگرام جانے کا کینسل ہو گیا تھا. یہ کل وہاں پہ بھی موجود تھے، اور اسی طرح یہ بندہ ویڈیو بنانے والا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں موجود تھا. اور آج ان کا داؤ لگ گیا اور انہوں نے حملہ کیا، لیکن شکر ہے کہ حملے میں رؤف حسن صاحب کی جان محفوظ رہی. عمران خان صاحب نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور اس کو بزدلانہ حملے پر انہوں نے کہا میں پرزور مذمت کرتا ہوں. قوم جانتی ہے کہ ہماری قیادت پر ان حملوں کی منصوبہ بندی کون کر رہا ہے. ان حملوں کے پیچھے وہی طاقتیں ہیں جو گھات لگا کر پراکسیز کے ذریعے ججز کو دھمکاتی اور نتائج میں شرمناک چھیڑ چھاڑ کر کے انتخابات کا تمسخر اڑاتی ہیں. ہم یہ واضح کر دیں کہ پی ٹی آئی ایسے گھنونے اور پرتشدد ہتھ کنڈوں سے مجرموں کو قوم کے سامنے بے نقاب کرنے کے مقصد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گی. ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا ہے ایمن ولی خان صاحب نے. یہ مرکزی صدر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، جن کو حال ہی میں بلوچستان سے سینیٹر بنوایا گیا ہے. اب بلوچستان سے جب کوئی سینیٹر بنتا ہے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اداروں کی مرضی کے بغیر تو وہ وہاں سے نہیں بن سکتا. حالانکہ ان کی اپنی وہاں پوزیشن کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اے این پی کے پاس بلوچستان میں، لیکن یہ وہاں سے سینیٹر بنا دیے گئے. اب سینیٹر بننے کے بعد انہوں نے ایک دم پینٹر ہی بدل لیا ایسا لگتا ہے. اور انہوں نے کہا سمجھ رہے تھے کہ خواجہ سرا بے روزگار ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ ان کی بھی روزی لگی ہوئی ہے. یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے. ریاست اور ریاستی اداروں کو اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے. انہوں نے تو سیدھا الزام لگایا ایمن ولی خان صاحب نے کہ یہ ریاست اور ریاستی ادارے اس کے اندر انوالو ہیں. عمران خان صاحب نے تو یہ کہا نہیں ریاست اور ریاستی ادارے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہی عناصر ہیں. اب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سینیٹر ایمن ولی خان کا پی ٹی آئی رہنما حسن رؤف پر حملے پر یہ رد عمل جناب سامنے آیا ہے. جی بالکل، جیسا آپ نے سنا کہ آنے والے دن پاکستانی سیاست میں اہم ترین موڑ لانے والے ہیں، اور یقینی طور پر وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو دبانے کے لیے یا ان کے بیانیے کو، ان کے نظریے کو شکست دینے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن ان کو کسی قسم کی کامیابی نہیں ملی. ان لوگوں کو مزید سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں عمران خان کا مزید بول بالا ہونے والا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.